بلوچستان کے 12 شہروں میں ایک ہی وقت میں ہونے والے منظم حملوں کی تفتیش کرنے والے سیکیورٹی اداروں نے انکشاف کیا ہے کہ حالیہ تاریخ کے اس منظم ترین دہشت گردی کی منصوبہ بندی کلدم بلوچ لبریشن آرمی یعنی BLA کے سربراہ بشیر زیب نے کی، جو کہ بذات خود حملہ آوروں کی قیادت کر رہے تھے۔ ذرائع کے مطابق مختلف CCTV فوٹیجز سے پتہ چلا ہے کہ بشیر زیب نہ صرف ان کارروائیوں کے ماسٹر مائنڈ تھے بلکہ حملہ کرنے والے دہشت گردوں کی براہ راست قیادت بھی انہی کے ہاتھ میں تھی۔ یاد رہے کہ 31 جنوری کو بلوچستان لبریشن آرمی کی جانب سے کوئٹہ، مستونگ، قلات، نوشکی، خاران، دلبدین، تربت، تپت، گوادر اور پسنی جیسے شہروں میں سرکاری اور سیکورٹی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ صوبائی حکومت کے مطابق ان حملوں میں 48 افراد بشمول 31 شہری اور 17 سیکورٹی اہلکار شہید ہوئے، جبکہ جوابی کارروائیوں میں 145 شدت پسندوں کو مارنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ تاہم بتایا جاتا ہے کہ بلوچ دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے جانے والے شہریوں اور سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں کی تعداد 200 سے زائد ہے۔ حملوں سے قبل BLA کی جاری کردہ ایک ویڈیو نے بھی سیکورٹی اداروں کی توجہ حاصل کی، جس میں ایک نامعلوم اور غیر آباد مقام پر موٹر سائیکلوں پر سوار 6 مسلح افراد دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے صرف ایک شخص کا چہرہ نمایاں تھا، جسے کہ بشیر زیب بتایا گیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ وہ خود ان حملوں میں شریک رہے۔ اگرچہ BLA نے ویڈیو کے مقام کی وضاحت نہیں کی، تاہم وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ویڈیو افغانستان میں ریکارڈ کی گئی۔ سیکورٹی حکام کے مطابق یہ ویڈیو نفسیاتی دباؤ اور طاقت کے اظہار کی ایک منظم کوشش تھی۔ یہ پہلا موقع نہیں کہ بشیر زیب کا نام ریاستی اداروں کے نوٹس میں آیا ہو۔ نومبر 2018 میں کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے سے لے کر کراچی اسٹاک ایکسچینج، کراچی یونیورسٹی میں چینی اساتذہ پر خودکش حملے اور کراچی ایئرپورٹ کے قریب چینی انجینئرز کے قافلے پر حملوں کی منصوبہ بندی تک، بشیر زیب ان سب واقعات میں حکومت پاکستان کو مطلوب ہیں اور انہیں مفروض قرار دیا جا چکا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ یہی بشیر زیب ایک زمانے میں کوئٹہ میں طلبہ سیاست کا ایک سرگرم چہرہ ہوا کرتا تھا۔ بشیر زیب کا تعلق نوشکی کے علاقے احمد وال سے ہے اور وہ محمد حسنی قبیلے سے وابستہ ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محکمہ صحت میں ملازم رہے۔ بشیر زیب نے ابتدائی تعلیم نوشکی اور ہائر سیکنڈری تعلیم کوئٹہ ڈگری کالج سریاب روڈ سے حاصل کی۔ بعد ازاں پولی ٹیکنیکل کالج کوئٹہ میں میکینیکل انجینئرنگ میں ڈپلومہ کیا اور بلوچستان یونیورسٹی میں بلوچ ادب میں ماسٹر میں داخلہ لیا۔ تاہم طلبہ تنظیموں کے درمیان جھڑپوں اور سیاسی سرگرمیوں کے باعث ان پر یونیورسٹی میں داخلے کی پابندی عائد کر دی گئی۔ ان کی عملی سیاست کا آغاز بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے ہوا۔ وہ 2006 سے 2012 تک BSO کے چیئرمین رہے۔ BSO کی بنیاد ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے رکھی تھی، جو بعد ازاں بلوچ لبریشن فرنٹ کے سربراہ بنے۔ دراصل یہی تنظیم بلوچ نوجوانوں کو مسلح جدوجہد کی طرف راغب کرنے کا ایک بڑا ذریعہ بنی۔ اگرچہ بشیر زیب کے دور میں BSO آزاد پر پابندی نہیں تھی، لیکن وہ تب بھی پاکستان مخالف لٹریچر تقسیم کرتے اور احتجاجی ریلیوں میں ریاستی پالیسیوں پر سخت تنقید کرتے نظر آتے تھے۔ ان کی تحریروں میں نہ صرف ریاست بلکہ بلوچ قوم پرست سیاسی جماعتوں پر بھی شدید تنقید ملتی ہے۔ 2014 میں شائع ہونے والی اپنی تحریر میں بشیر زیب نے اعتراف کیا کہ وہ ڈاکٹر اللہ نذر کے نظریات سے متاثر ہو کر مسلح جدوجہد کی طرف مائل ہوئے۔ BLF میں شمولیت کی خواہش پوری نہ ہونے پر انہوں نے BLA کا رخ کیا، جبکہ اسی دوران وہ تنظیم کے انتظامی معاملات میں بھی کردار ادا کرتے رہے۔ 2018 میں بشیر زیب باضابطہ طور پر طلبہ سیاست کو خیر بات کہہ کر BLA میں شامل ہو گئے۔ تب BLA شدید اندرونی اختلافات کا شکار تھی۔ تنظیم کے سربراہ اسلم بلوچ استاد اسلم اچھو کے ساتھ اختلافات کے بعد بشیر زیب نے ایک الگ دھڑا تشکیل دے دیا۔ اس گروہ نے بھی خود کو BLA ہی قرار دیا۔ 2018 میں استاد اسلم بلوچ کی افغانستان میں ہلاکت کے بعد بشیر زیب اس دھڑے کے سربراہ بن گئے۔ سیکورٹی حکام کے مطابق ان کی قیادت میں BLA کے حملوں میں نہ صرف مزید شدت آئی بلکہ خودکش حملوں، خواتین کی شمولیت اور شہری اہداف کو نشانہ بنانے کی حکمت عملی اپنائی گئی۔ سابق DIG بلوچستان عبدالرزاق کے مطابق بشیر زیب جیسے تعلیم یافتہ شخص کا
तंजीम की क़यादत में आना बलोच नौजवानों को और भी ज्यादा मुतासिर करने का सबब बना और इसी की सोच के तहत मुख्तलिफ बलोच मुसल्लह तंजीमों के इत्तेहाद की राह हमवार हुई, जिसके नतीजे में बरास नामी इत्तेहाद वजूद में आया। ताहम नाक़िदीन के मुताबिक बशीर ज़ेब की हिकमत अमली ने बलूच तहरीक को आलमी सतह पर नुकसान पहुंचाया। बलूचिस्तान के मंजरनामे पर नजर रखने वाले तजियाकारों का कहना है कि खवातीन, खुदकुश बमबारों का इस्तेमाल और शहरी अहदाफ पर हमलों ने इस बलूच कौम परस्त तहरीक को रियासत मुखालिफ दहशतगर्द तंजीम का लेबल लगा दिया है, जिससे न सिर्फ आलमी सतह पर इसकी हिमायत कम हुई बल्कि इसके खिलाफ अस्करी ऑपरेशंस के लिए भी जवाब पैदा हो गया है। BLA की तंजीमी ढांचे में बशीर ज़ेब की क़यादत में मीडिया विंग को गैर मामूली अहमियत दी गई है। तंजीम की जानिब से बयानात, वीडियोज और हमलों की तशहीर को एक मुनज़्ज़म बयानिए के तहत पेश किया जाता है। बैनुल अक़वामी सतह पर भी BLA की सरगर्मियों के असरात मुरतब हुए हैं। पाकिस्तान के अलावा अमेरिका की जानिब से भी BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका है, जिसके बाद इसकी फंडिंग, नक्लो हरकत और बैरूनी रवाबित पर दबाव में इजाफा हुआ है। सिक्योरिटी हुकाम का कहना है कि इसी दबाव के नतीजे में बलूच लिबरेशन आर्मी ने बड़े पैमाने पर बलूचिस्तान के 12 बड़े शहरों में एक ही रोज दहशतगर्द हमलों का रास्ता इख्तियार किया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।